ابراہیم بن محمد، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں بیان فرماتے تھے۔ تو باقی تو باتیں یہی ہیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ ان میں سے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اوعج العینین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سیاہ تھیں۔ یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے کہ بالکل سیاہ آنکھیں ہوں اور ارد گرد سفید ہلکا سا بنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی۔ اہدب الاشفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں لمبی تھیں، یعنی سیاہ آنکھیں اور آنکھوں کے اوپر جو پلکیں تھیں یہ لمبی تھیں، اور یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جلیل المشاش والقطط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہڈیاں جو اعضاء کو آپس میں ملا رہی ہیں، جس طرح یہ کونیاں ہیں، گھٹنے ہیں، یہ موٹی ہوتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بھی گوشت تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ذو مسربۃ شطن الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر اور ہاتھوں پر گوشت تھا۔ یہ بھی ایک مرد کے لیے خوبصورتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مضبوط ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسے لگتا تھا جیسے اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی اس طرح سر جھکا ہوتا تھا، عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ مَعًا بَيْنَ كَتَفَيْهِ، جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، یعنی جب بھی ان کو کوئی بلاتا سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ متکبرین کی طرح یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سلام کر رہے تو ہاتھ اس طرف اور منہ اس طرف، یعنی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کلام کرتے، بات چیت کرتے اور ان کی بات کو سنتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بین کتفی خاتم النبوہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی پچھلی جانب، دل کے بالکل پچھلی جانب تھوڑا سا ابھرا ہوا گوشت چوکور کے انڈے کی طرح۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی علامت تھی، آخری نبی ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت پہلی کتابوں میں بھی لکھی تھی، تورات میں، انجیل وغیرہ میں، کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ ان کے کمر پر، یعنی دل کے پچھلی جانب دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا ہوگا چوکور کے انڈے کی طرح، اس کو مہر نبوت کہا جاتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کہ یہ جو مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامت تھی۔ اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زیادہ سخی تھا، بہت زیادہ سخی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے کوئی چیز مانگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ جتنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تھوڑا تھا زیادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کو دیا ہے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر لا الہ الا اللہ کی لا کے علاوہ کبھی لا نہیں آیا، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نہیں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی نہیں آیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام اعلان فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اتنا تنگ دست ہو کہ اس کے اوپر قرض ہو تو اس کا قرض میں ادا کروں گا، اور اگر اس کے پاس کچھ ہے، جو کچھ بھی چھوڑ کے گیا ہے، مال و دولت، سونا چاندی، جانور، وہ سب اس کے ورثاء کا ہے، لیکن اگر وہ تنگ دست تھا اور اس کے اوپر قرض بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرض کو معاف نہیں فرماتے جب تک وہ شخص خود معاف نہ فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا قرض میں ادا کروں گا۔
تاکہ وہ پاک صاف ہو کر اپنے رب کے پاس جائے. پھر فرماتے ہیں کہ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، زبان کے اعتبار سے سب سے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی وجہ سے تو کفار بھی صادق اور امین کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کبھی جھوٹ نہیں آیا. وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے. عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اس کو بد دعا دی کہ یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا چھوڑ دے جو اس کو چیر پھاڑ دے، اس کو کھا لے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے باوجود وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو الفاظ نکال لیے وہ ضرور وہ بد دعا پوری ہو کر رہے گی. وہ ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا، ایک دفعہ جنگل میں جا رہا تھا تو ایک شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا، اور جب اس شیر نے اس کو اٹھایا تو کہنے لگا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا زبان کے اعتبار سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ایسی پوری ہوئی ہے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے انتہائی نرم تھے، سختی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مکرم عزت والا خاندان تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ من رآہ بداہةً ہابہ، جو پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص دیکھتا، یعنی پہلے جان پہچان نہیں ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرغوب ہو جاتا تھا. ومن خالطہ معرفتاً احبہ، اور جو شخص جاننے کے باوجود یعنی تعلق دار بار بار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والے تھے، ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی تھی. پھر فرماتے ہیں کہ یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات اور حلیہ مبارک بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے کو بس یہ کہہ دینا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے والے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے کو صرف یہ کہہ دینا چاہیے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو خوبصورت دیکھا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو خوبصورت دیکھا ہے. یعنی وہ جتنی بھی صفات بیان کرے آخر کار وہ اس بات پر آ کر رک جائے گا کہ بس یہ کہہ دو کہ نہ ان سے پہلے کوئی ایسا تھا نہ ان کے بعد کوئی ایسا آئے گا. اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو اسلام کے پہلے نعتخواں ہیں، انہوں نے بھی اشعار پڑھتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے یہ ایسا ہی نقشہ کھینچا تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہ رہے تھے.